باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے، جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کے اندر ہم اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بہت ہی اچھا موقع دیا ہے۔ ہر کام کے بعد ایک نتیجہ ہوتا ہے، تو اسی طرح کوئی بندہ مزدوری بھی جاتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، تو آخر میں اس کو نتیجہ ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے، وہ اپنا خوشی سے لے کر اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا ایک دن دہاڑے ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، تو اس انسان کے ہفتے کا حساب کتاب یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے کہ پورے ہفتے کے اندر اگر کمی کوتاہیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کو معاف کرانے کے لیے، ان کی بخشش کروانے کے لیے اللہ نے ایک بہت ہی اچھا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ انسان کی زندگی بہت ہی تھوڑی ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں دنیا میں جو کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جن کے پاس مال تھا وہ بھی گئے، جن کے پاس اولاد تھے وہ بھی گئے، جن کے پاس سلطنت بادشاہ تھی وہ بھی چلے گئے۔ دنیا کے اندر رہنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ میں اور آج بھی مسافر ہیں، میں اور آپ آج بھی مسافر ہیں، کیا پتہ کس کی شام کب ہو رہی ہے، یعنی کیا پتہ کون اس دنیا سے ابھی رخصت ہونے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک بندے نے جانا ہے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مفہوم ہے کہ عقل مند وہ بندہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ عقل مند وہ بندہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لے، اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے اللہ رحم کرے گا، بس اللہ خیر کرے گا۔ اس بندے کو عقل مند نہیں کہا گیا۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا سفر ہوتا ہے، ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف، ایک بازار سے دوسری بازار کی طرف، یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف۔ جب بھی چھوٹے سے چھوٹا سفر ہو تو ہم اپنے لیے ایک سواری اور کچھ راہ سفر لیتے ہیں تاکہ راستے میں تکلیف نہ ہو۔ جب میں اور آپ اس چھوٹے سفر کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے سامان اور سواری کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے ٹائم سے جانا ہے، ٹائم سے آنا ہے، یہ تو ٹائم ہمارا اور آپ کے ذہن کے مطابق مقرر ہوتا ہے کہ بھائی میں 7 بجے جاؤں گا، 8 بجے مجھے واپسی آنا ہے۔ اس سفر کا میں نے اور آپ نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ کیا وہ سفر بھی ایسا ہوگا؟ نہیں، وہ سفر تو ایسا ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ وہ سفر تو ایسا ہے جو گیا تو وہ گیا، دوبارہ واپسی نہیں آئے گا۔ وہ سفر تو ایسا ہے، اس سفر میں یا تو کامیابی ہوگی، یا تو اس سفر میں ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ کامیابی والے لوگ ہمیشہ خوش اور خرم آرام سے ہوں گے، راحت اور سکون میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی زیارت ہوگی، صحابہ کرام کا ان کو جو ہے ان کی زیارت ہوگی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے لیے ہیں جو اپنے سفر کی تیاری کر چکے تھے، جو اپنے وہاں پر کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ ہاں اگر وہ ایسا بندہ جو اس دنیا سے گیا اور ناکامی کی طرف گیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں جلتا رہے گا۔ وہ بندہ جو ایمان سے خالی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں اور آپ الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لیے جو اللہ نے تجویز فرمایا ہے وہ جنت ہے، جہنم نہیں ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے لیے تو ہے ہی جنت، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ آج ایک دو ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ بھول سے چلے جانا، بھول سے نہیں،
میں اور آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں، اس ماحول میں ہم بھاگے دوڑے جا رہے ہیں ناکامی کی طرف، ہم بھاگے دوڑے جا رہے ہیں ناکامی کی طرف۔ ہر بندے سے پوچھو دنیا کی فکر، ہر بندے سے پوچھو اولاد کی فکر، کھانے کی فکر، دنیا کی ساری چیزوں کی فکر۔ یہ ساری چیزیں ہیں ہی آپ کے لیے، یہ تو ملی ہی آپ کو ہیں، یہ تو نصیب آپ کا ہے، یہ کسی اور کا تھوڑی ہے، یہ تو ملنا ہی ہے آپ کو۔ بلکہ آپ تو وہ کوشش کریں جو آپ کو حاصل کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر رزق کا ذمہ اللہ کی طرف کی اللہ کو ہے۔ اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے، کسی اور نے نہیں۔ رزق تو آپ کو اللہ نے دینا ہے، آپ کا کام ہے کہ اللہ کے حکم کو مان کر اپنی زندگی گزارنا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی ناکامیوں کے راستے بتائے ہیں، جس کے اندر یہ 4 گناہ ہوں گے، اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ہوگا، کسی کے لیے عالم جو سفارش کرے گا، کسی لیے حافظ کرے گا، کسی کے لیے نیک سفارش کرے گا، کس کے لیے اپنا چھوٹا معصوم سفارش کرے گا، یا اللہ یہ میرا ابا، یا اللہ یہ میرا فلاں۔ ہر ایک بندہ کسی نہ کسی کے سفارش میں کھڑا ہوگا، یا اللہ یہ ہمارا، یا اللہ یہ ہمارا۔ ہر ایک کی سفارش ہوگی، بلکہ 4 ایسے بڑے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ ایسے گناہ ہیں جن کی سفارش قبول نہیں ہوتی۔ میں نہیں کہتا، سورہ مدثر اٹھائیں 29 پارواں، اس میں موجود ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ وہ جو جہنم کے سقر، جہنم کا نام ہے، اس جہنم کے سقر کے طبقے میں موجود ہوں گے۔ فی جنات یتساءلون، یہ سوال کریں گے جنتی، آپ تو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، آپ تو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، جہاں بھی دیکھتے تھے تو آپ تو آگے آگے ہوتے تھے، آپ تو بہت خوش نصیب تھے، کیا ہو گیا؟ فی جنات یتساءلون، جب جنتی اسے سوال کرے گا، ما سلککم فی سقر، آپ اس سقر میں کس وجہ سے آئے ہیں؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، میں اس جگہ پر آج اس لیے آیا ہوں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا نماز نہ پڑھنا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ ایسا گناہ ہے، آگے چل کر اللہ نے ان 4 گناہوں کے بعد فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ ہاں تو سوچتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے نماز نہیں پڑھی، خیر ہے، نہیں، یہ دنیا میں نماز نہیں چھوڑتی، قبر میں بھی نہیں چھوڑتی، اور آخرت میں بھی نہیں چھوڑے گی تجھے، یہ نماز تیرے ساتھ ہی ساتھ ہوگی۔ آج دنیا میں آیا، بچپن سے اوپر چڑھا، 10 سال کا ہو گیا، نماز کا حکم شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے، اس کو مار لگا کر بھی، اس کو مار کر بھی اس کو نماز کی تلقین کریں، اس کو بتائیں کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ اب میں دیکھوں کہ دنیا کے اندر بھی نماز، قبر میں جائیں گے جو نیکوکار بندہ ہوگا، جب اسے منکر نکیر سوال کرنے پہنچیں گے، اس وقت وہ بندہ، اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اب سورج غروب ہو رہا ہے، وہ بندہ کہے گا منکر نکیر سے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میری نماز جا رہی ہے۔ معلوم ہوا قبر کے اندر بھی اس کو فکر نماز کی ہوگی، اور اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سجدہ کر لو، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، وہ بندہ سجدہ کر سکے گا، وہ بندہ سجدے میں جا سکتا ہے جو دنیا میں سجدہ کرتا ہے۔ جو دنیا میں سجدہ کرتا ہے وہ بندہ تو سجدے میں جا سکتا ہے، جو دنیا میں بھی سجدہ نہیں کرتا اس وقت بھی وہ بندہ سیدھا کھڑا ہوگا اور وہ کوشش کرے گا میں سجدہ کروں، وہ لوہے کی طرح سیدھا کھڑا ہوگا، جھک نہیں سکے گا، اس وجہ سے کہ یہ دنیا میں نہیں جھکا تھا۔ تو میرے دوست، یہ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے میں اور آپ کوشش کریں، خود نماز کا اہتمام کریں اور اپنے بچے اور گھر والوں کی بھی تلقین کریں کہ بھائی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر نماز چھوڑ دی تو قیامت کے دن آپ کا سفارشی کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین ولم نکن نطعم المسکین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانا پک گیا، ہم نے کھا لیا، ہم نے عیش کر لیا، کیا پتہ آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہو جس نے کھانا نہیں کھایا، کوئی بھوک میں سویا ہوگا،
کوئی اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر اپنی خودکشی بھی کرتا ہوگا۔ کبھی تو نے سوچا ہے کہ میرے محلے میں کون ہے جو غریب مسکین جس نے کھانا نہیں کھلایا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا اس کی بھی سفارش نہیں ہوگی۔ وَكُنَّا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ تیسرا گناہ کہتے ہیں اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کی کوئی بات آ جائے، کوئی بات دین کی آ جائے، فوراً اس پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سندھی کا ترجمہ سے بیر شریف والوں نے لکھا ہے وہ بکواسیں کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے ان کو جب کہا گیا اسلام حق ہے، اسلام پر چلنا ہے، اسلام کی حفاظت کرنی ہے، یہ اسلام ہے جو آپ کے لیے ایک راستہ مل گیا ہے، اس پر چل کر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مسجد والے غلط، کوئی کہتا ہے مدرسے والا غلط، کوئی کہتا ہے دین والا غلط، کوئی کہتا ہے داڑھی والا غلط، کوئی کہتا ہے تبلیغ والا غلط، کوئی کہتا ہے صحابہ کا دفاع کرنے والا غلط۔ نہیں، یہ سارے ٹھیک تھے جن کے بارے میں تو باتیں کرتا ہے، کل کو تیری بھی سفارش نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بیٹھکوں میں اس کا اہتمام کریں، کبھی بھی کسی دین کے خلاف بات نہ کریں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ چوتھا گناہ وہ ہے کہ قیامت کو ہم جھٹلاتے تھے۔ بھائی تیاری کر لو، بھائی نماز پڑھ لو، مرنا ہے، کل خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو کر جواب دینا ہے، بھائی تیاری کر لو۔ کہتے خیر ہے، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، کوشش کریں گے، ہو جائے گا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ۔ کیا تجھے پتہ نہیں قیامت آنی ہے؟ بس مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ یہ 4 بڑے گناہ، لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھی، ولم نکن نطعم المسکین، غریب مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بکواس کرتا رہا اسلام کے بارے میں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کو جھٹلاتا رہا، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، پٹے پہ لٹا دیا گیا، ابھی قبر میں پہنچایا دیا گیا، ابھی کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، میں کس جگہ پہنچا، اب وہاں چیخے گا، پکارے گا، آوازاری کرے گا، اللہ ایک مرتبہ مہلت دے، میں بہت اچھا بن کر آؤں گا، پھر مہلت نہیں ملنی۔ حتی اتانا الیقین، جب موت آ گئی پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ کے بچے آپ کے اوپر کھڑے ہو کر روئیں گے، آپ کی گھر والی آپ کے اوپر جان قربان کرنے والی آپ کے اوپر کھڑے ہو کر روتی رہے گی، آپ کے والد آپ کے اوپر روتا رہے گا، بلکہ کوئی بھی آپ کو نہیں بچائے گا جب موت آئے گی۔ وہ پھر کیا ہوگا؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اور کسی کی سفارش کرنے والے کی، اور کوئی بھی سفارش کرنے والا اس کی سفارش آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، جس کے اندر یہ 4 بڑے گناہ ہوں گے۔ یہ 4 چھوٹے نہیں ہیں، بڑے گناہ ہیں جس کو ہم اور آپ معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے دوست، کبھی سوچا ہے کہ ہم نے آج شام کرنی ہے، کیا پتہ کل شام کرنی ہے؟ میرے اور آپ کے اوپر جب وقت آ گیا کوئی بچا نہیں سکے گا، قبر میں جائیں گے کوئی بچا نہیں سکے گا، آخرت میں جب عذاب بھی ہوں گے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہاں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہاں بھی آپ کو سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ سفارش کون کرے گا؟ حافظ کریں گے، عالم کریں گے، بزرگ کریں گے، دیندار لوگ جو اپنی زندگی دین پر گزارتے ہیں، نیکوکار لوگ، یہ آپ کی سفارش کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی سفارش کریں گے۔ ہاں، اگر چاہتا ہے کہ یہ سفارشیں مجھے ملیں، ان سفارشوں کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں، تو میرے دوست، میرے بھائی، میرے محترم، آپ کوشش کریں کہ اپنے گناہوں سے، آپ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچائیں، نافرمانیوں سے بچائیں، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 بہت بڑے گناہ ہیں: بے نمازی ہونا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور خام خواہ بکواس کرتے رہنا اسلام پر، اور چوتھا قیامت پر اعتبار نہ کرنا۔ یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قیامت کو مانتا تو ہے عمل نہیں کرتا، یہ بھی نافرمانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوست، آپ اور ہم کوشش کریں، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے،
ہمارے پاس باقی وقت کتنا ہے؟ ہاں اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو آپ کی مرضی، میں تو سمجھتا ہوں میرے پاس کوئی 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوگا، کیا پتہ کب شام ہو جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، میرے اولاد، آپ کے اولاد، آپ کے گھر والوں کو اور ہمارے اس پورے معاشرے کو، ہر کلمے گو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسکین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو دین کا محافظ بنائے، اور قیامت جب ہماری آنکھیں بند ہو، جب موت کا وقت آئے تو ہم یقین کریں یا اللہ آپ کی بات ہر ایک سچ ہے، اسی لیے ہم ڈرتے رہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ ہاں آخر میں ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے فرمایا گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔